کہ صرف اور صرف لکیر کھینچ لینے سے، کتابوں میں کر لینے سے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر ان باتوں سے ہم کشمیریوں کے دل کے قریب ہو جاتے یا ویسے قریب ہو جاتے تو یہ کام تو قائد اعظم نے بہت پہلے کیا تھا۔ اس کے لیے حکومت نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ ایک اور بہت بڑے اقدام کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم نقشے کے اندر یہ جو ادھورا ہم نے چھوڑا ہوا ہے اب ہم اس کو کشمیر کو پاکستان کا حصہ کل سے دکھایا کریں گے۔ ہم فزیکلی اس کو شامل نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، ہم نقشے کے اوپر تو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے یہ کام سارا دفتر خارجہ نے کیا، اور دفتر خارجہ میں کیسے کیسے لال بجکڑ اور اعلیٰ جو ہیں ذہنی طور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب آج حکومت نے بڑا انقلابی قدم کیا جی، انہوں نے کہا کہ آئندہ ہر نقشے کے اندر جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بتایا جائے گا۔ مطلب اب دیکھیے طنز اپنی طرف، لیکن اس کے کیا جغرافیکلی آپ کے پاس چونکہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے ہر موضوع کے اوپر، اس کے جغرافیکلی کیا اثرات ہوں گے اور کیا نتائج ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیریوں نے بہت محنت کی، لیکن غدار بھی انہی میں پیدا ہوئے۔ جب موقع تھا پاکستان میں شامل ہونے کا تو اندر سے بھی آپ کو پتہ اختلافات بہت زیادہ تھے۔ دوسرا، نقشے میں شامل کرنے سے اگر کشمیر حاصل ہوتا ہو تو اور کیا چاہیے۔ دوسری بات، نغمات بنا لیں جذبات کو حرارت دینے کے لیے، یار اگر نغموں سے کچھ ہوتا ہو تو اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے پاپ سنگر ہیں، کلاسیکل سنگر ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس وقت دنیا بھر پہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سمبولک چیزیں ہیں۔ پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا، ہم نے انٹرنیشنل لابنگ کے بہت سارے مواقع ضائع کیے۔ اب 1 منٹ کی خاموشی سے مجھے بتائیں کس طرح کشمیر حاصل ہوگا، کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انڈیا آپ سے 7-8 گنا بڑی اکانومی ہے، ان کی امپورٹس دیکھیں، ان کی ایکسپورٹس دیکھیں، پھر وہ مسلمان نہیں تو دنیا ساری مسلمانوں کے بھی خلاف ہے۔ سو دنیا ساری ادھر جا رہی ہے۔ ان کی جو فلم انڈسٹری ہے، ان کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے، انہوں نے ان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہوا ہے۔ یس، ان کی آبادی بہت زیادہ ہوگی، نیشنلزم ان میں نظر آتا ہے، لیکن اس طرح کشمیر حاصل نہیں ہوگا کہ 1 منٹ خاموشی اختیار کر لیں، اس کو نقشے میں شامل کر لیں، ایک اس کا گانا بنا لیں۔ یہ چیزیں بڑی پرانی ہو چکی ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ شاعری افیکٹ کرتی تھی، نغمات افیکٹ کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے پرانی باتیں ہیں۔ اس طرح کشمیر آپ کے پاس فزیکلی تو نہیں آ سکتا۔ کرنا کیا ہے کہ جو بھارت ہمارے اندر در اندازی کرتا ہے اس کا جواب مؤثر انداز میں دینا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ لائن آف کنٹرول کی پھر خلاف ورزی ہوئی اور ہم نے جواب دیا۔ یار ہمیں یہ بھی بتایا جائے کیا جواب دیا۔ ہمارے تو سویلین مار رہے ہیں، اور اگر ہمارے سویلین مار رہے ہیں تو ہم نے وہاں کیا کیا۔ یہاں آپ کے سامنے پچھلے 20-25 سال سے دہشت گردی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ we are giving a befitting response to India. Please do not call me a hawk. I am a dove. I want peace. لیکن میری بات کو غلط مت سمجھا جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو قوم کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ آپ ان کو جب بھی سمبولک چیزیں دکھائیں گے یہ کہیں گے ہم سے ڈر گئے۔ آپ جب بھی انہیں وارننگ دیں وہ کہیں گے ہمیں صرف وارننگ دے رہے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ کچھ پریکٹیکل چیزیں اور کرنی پڑیں گی۔ یونائٹڈ نیشنز میں تقریریں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انڈیا میں پکڑا جاتا کوئی غداری کے اس طرح دہشت گردی میں، اب تک اسے پھانسی ہوئے 2 سال ہو جانے۔ اب کس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات مان رہے ہیں؟ اب دیکھیے انڈیا نے اس کے بہت سارے فیصلے نہیں مانے۔ کہاں تنہا رہ جائیں گے؟ آپ بالکل تنہا نہیں رہ جائیں گے۔ چیزوں کو سختی سے نپٹنا سیکھیں۔ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ پریکٹیکل اقدامات لیے جائیں۔ اس طرح باتوں سے اور سمبولزم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رضی صاحب، ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لابنگ کے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں اور بہت کچھ کیا ہے،
اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ سمبلزم کے نتیجے میں وہ اپنی جیت سمجھے گا جب آپ سمبلزم پیش کریں گے. پوری دنیا کے اندر بریف کیس بھر کے نکلا ہوا ہے اسلحہ خریدنے کے لیے, تو اس طرح کا کوئی رسپانس چاہیے تھا, یہ نقشے میں دکھانے سے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, I mean, how do you see it کہ یہ جو نقشے میں دکھا دیا ہے, سمبولیکلی جب تک آپ کرتے رہیں گے تو پھر یہی خبریں ملتی رہیں گی کہ آج دشمن نے 4 سویلین کو شہید کر دیا, 4-5 زخمی ہو گئے, اور جواب کے اندر دشمن کی توپیں چپ کرا دی گئیں. پھر یہی چلتا رہے گا نا جی. دیکھیں رضی صاحب, یہ بڑا کرٹیکل اور دلخراش ایشو ہے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, لیکن میں اگر ایک عام پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میں تو ڈھول بجاؤں گا. لیکن میں اگر واقعی ایک فکر مند ہونے کے, ایک میں باشعور پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا جو ابھی میں کہنے لگوں. دیکھیے جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کاسمیٹکس تبدیلیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کی میں جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کاز کا سفیر ہوں, تو ہمیں وہ کوئی سفارتکاری نظر ہی نہیں آ رہی. وزارت خارجہ کا کشمیر والے ایشو پہ کوئی اتنا افیکٹو رول نظر نہیں آیا. افیکٹو کیا رول نظر نہیں آیا؟ دیکھیے نہیں نظر آیا. ان کو کہتے ہیں سٹ, وہ سٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سٹینڈ, وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے انڈیا نے تو باقاعدہ طور پر آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر پر جو پہلے قبضہ کیا ہوا تھا عملی طور پر اس کو ثابت بھی کر دیا. اور ہم نے کیا کیا, مجھے تو ابھی یقین بھی نہیں آ رہا کہ اس جو حکومت کے وزیر اعظم ہیں وہ جس قدر یو ٹرن لیتے ہیں, کل اگر وہ شاید کہہ دیں کہ نہیں ہم نے اس کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا, یہ نقشہ غلط چھپ گیا, ہم تو اپنے کشمیر کا کہا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنا لیا ہے. یہ خبر شاید ہو تو ہو وہ خبر کہ جی ہم نے نقشے میں بنا لیا. شاہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ نقشوں میں لے آنے سے یا یوم اتصال بنا لینے سے کشمیریوں کی کاز ہم ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. لیکن کل اگر ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے, یہ جہلانہ قسم کی اور یہ جو فارغ قسم کی فارن پالیسی ہے, ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو انڈیا نے کیا ہم نے بھی ویسا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تو جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. دوسری بات یہ کہ صرف اور صرف لکیر کھینچ لینے سے, کتابوں میں کر لینے سے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. 74 سالوں میں اگر ہم نے یہی کرنا تھا کہ ہم نے نقشے میں کشمیر کو اپنا ظاہر کر دیا تو بھائی پھر تو آپ پر یہ لازم ہو جائے گا. اب آپ پر لازم ہے کہ پاکستانی ٹیریٹری میں رہنے والا کشمیری کی جان و مال کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. تو پھر بھائی ان کو جا کر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اب آپ پر لڑائی بھی, جنگ بھی فرض ہو گئی ہے کہ وہ اب ملک کا حصہ ہیں. بھٹی صاحب, صاحب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ ہے 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے ٹوٹل. اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سری نگر روڈ جو کشمیر ہائی وے تھا اس کا ایک حصے کو سری نگر روڈ جو ہے وہ قرار دے دیا. اگر ان باتوں سے ہم کشمیریوں کے دل کے قریب ہو جاتے یا ویسے قریب ہو جاتے تو یہ کام تو قائد اعظم نے بہت پہلے کیا تھا. 1947 میں انہوں نے کیا تھا کہ کشمیر تو پاکستان کی شہرک ہے. ہر بندے نے اس شہرک کے اوپر جو ہے وہ چھری چلائی ہے, اور وہ بھی الٹی, اور وہ بھی جو بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھنڈی چھری جی, جو تکلیف دیتی ہے بہت. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے صرف یہ بیان دیا, 2 تقریریں کی, ایک نقشہ جاری کر دیا اور گھر کی راہ لی, اور 1 منٹ کی خاموشی ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں کل کہ جی آپ جو دل کرتا آپ کر لیں, ہم منہ سے ہم نے کراس لگانا ہے, ٹائٹ کر لینا, خاموشی کر لیں. خاموشی نیم رضا ہوتا.